الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی ترقیع الثوب. ترقیع کے معنی ہے پیوند لگانا، کپڑوں کو پیوند لگانا. یہ باب اس بارے میں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی. مجھ سے فرمایا ان اردت اللحوق بی فلیکفک من الدنیا کزاد الراکب. اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو آخرت میں، جنت میں، میرے مرتبے میں جو ہے پہنچنا چاہتی ہو، مجھ سے ملنا چاہتی ہو، قرب چاہتی ہو، تو 3 نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کر لو. بھئی یہ موبائل بند کر دیں. 3 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں میرا قرب نصیب فرما دے گا. یہ سب کو یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، ان سے ملنا چاہتے ہو آخرت میں، تو 3 باتوں پر عمل کر لو. فَلْيَكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ. کاف تشبیہ کا زائد ہے، اس کے علاوہ باقی زاد الراکب یہ فاعل ہے فلیکفک کے لیے. فرمایا کہ دنیا میں سے تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کزاد الراکب، سوار کے توشے کے برابر. ایک آدمی جب سفر کرتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے، تو وہ بہت سارا سامان ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ زاد راہ کے مطابق سامان لیتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت سامان نہیں جمع کرتا ہے. تو تمہارے لیے دنیا میں سے بس اتنا مال کافی ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر آدمی اپنے ساتھ توشہ رکھتا ہے، توشہ لیتا ہے. زیادہ دنیا جمع کرنا چھوڑ دو، بلا ضرورت کے مطابق چیزیں رکھو. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے، اور ام المومنین نے اس پہ ایسا عمل کیا کہ سبحان اللہ، مثال پیش کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک دفعہ ہدیہ آیا 1,00,000 درہم کا ام المومنین کی خدمت میں. ام المومنین رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا اونٹوں پہ ہدیہ آیا ہے. اس زمانے میں جو سکے ہوتے تھے، اس سکے ظاہر بات ہے کہ بھاری ہوتے تھے. فرمایا کہ مسجد کے صحن میں اس کی ڈھیر لگا دی جائے. وہاں ڈھیر لگا دی گئی، اور ایک کپڑا بھیجا انہوں نے کہ یہ کپڑا اوپر بچھا دیا جائے. کپڑا اوپر بچھا دیا گیا. پھر اپنی لونڈی کو بھیجا، مدینہ منورہ میں گھمایا کہ مدینہ منورہ میں گھومو، جو جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کہو کہ آئے، اور خود قریب میں بیٹھ گئی. لوگ جمع ہو گئے، پورے مدینہ کے لوگ. فرمایا بھائی جس کو جتنی ضرورت ہو، جتنا چاہیے ہو، آ کے لے جائے. تو لوگ آتے رہے اور ام المومنین دیتی رہیں، ان کو مال دیتی رہیں. صبح سے لے کر شام تک یہ مال انہوں نے تقسیم کیا، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب تقسیم کر دیا، سارا مال تقسیم کر دیا. آخر شخص جو رہ گیا، آخری شخص، ان سے پوچھا نہیں کہ کتنا چاہیے، بس جتنا تھا سب ان کو دے دیا، مال کو ختم کر دیا. تو لونڈی کہنے لگی کہ حضرت اگر 2 درہم بچا دیتی 2 درہم اپنے لیے تو اچھا ہوتا، کیونکہ آج آپ کا روزہ ہے، لیکن افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. میں گوشت لے لیتی اور اسے پکا لیتی آپ کے لیے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلے بتا دیتے، ابھی بتانے کا کیا، وہ میں نے دے دیے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ ایسی خاتون تھی، انہوں نے اس وصیت پر، اس نصیحت پر ایسے عمل کیا، بس بقدر ضرورت رکھا، ضرورت سے زائد کچھ جمع نہیں کیا. دوسری نصیحت یہ فرمائی وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، مالداروں کی صحبت سے دور رہیں.
مالداروں کی صحبت سے، ان کی مجالست سے، ہم نشینی سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر بھی عمل کیا، مالداروں کی صحبت سے دور رہیں۔ ولا تستخلقی ثوبا حتى ترقی، آگے ایک حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری میں بھی آپ حضرات نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو تم پر فضیلت دی گئی ہے مال میں اور خلقت میں، ان کو دیکھو، جن پر تم کو فضیلت دی گئی ہے تم ان کو دیکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، اس لیے کہ اس سے تم میں ناشکری پیدا ہوگی۔ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ مالداروں کے ساتھ صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رفاقت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ البتہ مالداروں کی رفاقت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو مالداروں کی رفاقت کی یہ ہے کہ مالداروں کے ساتھ صحبت ہو، ان کی رفاقت ہو، اس سے منع کیا گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ دین حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو ان کی خدمت کرو، ان کو قریب آنے دو، موقع دو تاکہ وہ دین حاصل کر سکیں۔ تو اس طریقے سے یہ خلاف تقوی نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار تمہارے قریب آتا ہے تم سے علم حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو موقع دو۔ ایک صورت رفاقت کی یہ ہے کہ تم جو ہے ان کے محتاج بن کر کے جاؤ، یہ غلط ہے، اس سے بچو۔ ان کے ساتھ دوستی کرو، اس سے بچو، دوستی سے بچو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے محتاج بن جاؤ، تو یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ بہترین جو ہے فقیر وہ فقیر جو بئس الفقیر علی باب الامیر، امیر کے دروازے پہ جاتا ہے تو بدترین فقیر ہے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے بئس الامیر علی باب الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر۔ اگر امیر آدمی جاتا ہے فقیر کے دروازے پہ تو یہ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اگر وہ تم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو آنے دو، اور اگر وہ لوگ جو ہیں تم ان کے دروازے پہ جاؤ تو یہ بری بات ہے، اس لیے ان سے دور رہو۔ فرمایا ایاک ومجالست الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعی، فرمایا کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت سمجھو جب تک کہ اس پر پیوند نہ لگاؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی چادر پہ 12 پیوند لگے ہوتے تھے، 12 پیوند لگے ہوتے تھے۔ امیر المومنین تھے اور دنیا کے سب سے بڑے حکومت کے خلیفہ تھے، لیکن ان کا یہ حال تھا۔ اسی طریقے سے حاکم نے روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین کے کپڑے پہ 3 پیوند لگے تھے۔ تو کپڑے کو ایسے پرانا مت کرو، پرانا مت سمجھو جب تک کہ اس پر پیوند نہ لگاؤ۔ لیکن آج کل کے جو کپڑے آتے ہیں یہ پرانے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھٹتے ہی نہیں ہیں، کس پہ پیوند لگائے جائیں۔ اس لیے اس کو کسی اور مصرف میں استعمال کر لیا جائے، اس کو کاٹ کے بچوں کے کپڑے بنا دیے جائیں یا اور کسی کام میں ضرورت میں لائے جائیں اگر پرانے ہو جائیں، یا کسی فقیر کو دے دیے جائیں۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان، سمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث۔ صالح بن حسان منكر الحديث ہے، اور صالح بن ابی حسان الذي روى عنه ابن ابی ذئب، جس سے ابن ابی ذئب نے روایت کی ہے، وہ ثقہ ہے۔ ومعنى قولی ایاک ومجالست الاغنیاء، اس کا معنی امام ترمذی بیان فرما رہے هو نحو ما روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا من رآ من فضل علیہ فی الخلق والرزق فلینظر الی من هو اسفل منہ، رزق میں اور خلق میں اپنے سے ماتحت کو دیکھیں، نیچے کو دیکھیں، جن پر ان کو فضیلت دی گئی ہے ان کو دیکھیں۔
فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ، کیونکہ اس طرح ناقدری نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ امام سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے، شیخ سعدی کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی اور شکوہ وغیرہ کیا، ان کے پاس چپل نہیں تھے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے دعا کی، باہر نکلے تو دروازے پہ انہوں نے دیکھا ایک ایسے شخص کو کہ ان کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو توبہ کی تنبیہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ شکر ہے پاؤں تو ہیں میرے، چل تو سکتا ہوں میں، اگر جوتے نہ ہوئے تو کیا ہوا۔ اس لیے اگر اپنے ماتحت کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائیں گے، اگر اپنے سے مافوق کو دیکھیں گے تو ناشکری ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اپنے سے مافوق کو نہ دیکھیں، ماتحت کو دیکھیں۔ فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ هُوَ فُضِّلَ عَلَيْهِ، جس پر ان کو فضیلت دی گئی۔ وَيُرْوَى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے کے بیٹے ہیں، عون ابن عبداللہ بزرگوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی، میں مالداروں کی صحبت میں رہا تو جتنی پریشانی مجھے ہوئی اتنی پریشانی کسی کو نہیں ہوئی، بہت زیادہ پریشان رہا۔ میں نے، چونکہ آدمی کی یہ عادت ہے، فطرت ہے کہ اپنے دوست کی طرح بننا چاہتا ہے، تو اس کی سواری کو دیکھتا تھا، دوست کی سواری کو دیکھتا تھا، وہ اچھی ہوتی تھی، کپڑے کو دیکھتا تھا، کپڑا اچھا ہوتا تھا، تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود اچھا کپڑا لوں، اچھی سواری لوں، تو تکلیف ہوتی تھی۔ وصحبت الفقراء، پھر میں فقراء کے ساتھ رہا، غریبوں کے ساتھ رہا، تو اس سے مجھے بڑی راحت حاصل ہوئی۔ اس لیے غرباء کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ آپ کو راحت بھی نصیب فرمائیں گے، دین بھی نصیب فرمائیں گے۔ دیندار فقراء کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔ چلیے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، بڑی بہن، مکہ مکرمہ میں تھی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھی 4، ہذا حدیث غریب، تو بال اگر کسی طرح 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، خاص کر جب سفر ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ لباس جو تھا وہ حبارہ تھا، داری دار کپڑا جو ہوتا تھا وہ آپ کا پسندیدہ کپڑا تھا۔ یہ آخری حدیث ہے، اس پہ کتاب ترمذی شریف جلد اول مکمل ہوئی۔ اب آگے انشاءاللہ مولانا الطاف الرحمن صاحب اور مفتی اسرار صاحب تفصیلی بیان فرمائیں گے بخاری کے بعد۔